الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه اجمعین اما بعد۔ محترم بھائیوں، کوئی بھی عمارت، کوئی بھی بلڈنگ اپنے ستونوں کے بغیر قائم نہیں رہ سکتی۔ اگر ان ستونوں میں سے کوئی ایک بھی گر جائے تو عمارت لڑکھڑا کر منہدم ہو جاتی ہے۔ عمارت کی مضبوطی یا کمزوری کا انحصار اس کے ستونوں کی پائیداری اور مضبوطی پر ہوتا ہے۔ ستون جتنے مضبوط ہوں گے اتنے ہی زیادہ عمارت مضبوط ہوگی۔ چنانچہ اسلام، مذہب اسلام، اس کے بھی کچھ ستون ہیں، ارکان ہیں۔ اگر وہ ارکان بندے کے اندر مضبوط ہیں تو پھر اس کا اسلام مضبوط ہے، اور ارکان کمزور ہیں، اس میں سستی ہے، کاہلی ہے، تو پھر سمجھ لیجئے کہ اس کا اسلام بھی کمزور ہے۔ ارکان جتنے مضبوط ہوتے جائیں گے اس کا اسلام اتنا ہی مضبوط ہوتا جائے گا۔ اور اسلام کے ارکان، اس کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے، جیسا کہ صحیح بخاری وغیرہ کی روایت میں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بنی الاسلام علی 5، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ پہلی چیز شہادت اللہ الہ الا اللہ، اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، کوئی لائق عبادت نہیں، وشہادت ان محمد رسول اللہ، اور اس بات کی گواہی دینا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ وإقام الصلاۃ، دوسرا نماز قائم کرنا، وإیتاء الزکاۃ، اور تیسرا رکن زکوٰۃ ادا کرنا، والحج، چوتھا رکن حج کرنا، وصوم رمضان، اور 5واں رکن رمضان کا روزہ ہے۔ یہ معلوم ہے کہ اصل دین اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک اسلام ہے، اور اس اصل دین کے 5 ارکان ہیں جن پر یہ دین قائم ہے، اور انہی ارکان پر اس کی عمارت کھڑی ہے۔ جس نے ان ارکان کو اسی طرح پورا کیا جیسا کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے، تو اس کا دین قائم ہو گیا اور اس کا ایمان صحیح رہا۔ اور جس نے ان میں سے کسی بھی رکن میں کوتاہی کی تو پھر اس کا دین ڈگمگا گیا، اس کا ایمان ڈگمگا گیا۔ ان 5 ارکان میں سے پہلا رکن شہادتین ہے، یعنی 2 باتوں کی گواہی دینا ہے۔ اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی سچا معبود نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ لا الہ الا اللہ کا مطلب اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، کوئی عبادت کے لائق نہیں، یعنی تمام عبادات کو صرف اللہ کے لیے خاص کرنا، اور شرک جیسے قبیح گناہ سے بچنا۔ یہی وجہ تھی کہ کافر قریش کے کفار یہ لا الہ الا اللہ کا مطلب جانتے تھے کہ اگر لا الہ الا اللہ کا اقرار انہوں نے کیا تو جتنے بھی معبودان ہیں جن کی وہ عبادت کرتے ہیں ان سب کو چھوڑنا پڑے گا، ان سب کا انکار کرنا پڑے گا۔ اسی لیے انہوں نے اسے قبول نہیں کیا
کیونکہ وہ سمجھ گئے تھے کہ کلمہ انہیں صرف ایک اللہ کی عبادت کا پابند کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کا قول قرآن مجید میں ذکر فرمایا ہے کہ وہ کہتے تھے کہ اجعل الآلہۃ الہا واحدا، کیا اس نے اتنے یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنے سارے معبودوں کی جگہ صرف ایک ہی معبود بنا دیا؟ ان ھذا لشیء عجاب، یہ تو بڑی عجیب بات ہے۔ اور شہادتین میں دوسری شہادت اس بات کی گواہی دینا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ محمد رسول اللہ کی گواہی کا تقاضا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر کی ہوئی باتوں کی تصدیق کرنا، جو بھی خبر آپ نے دی ہے اس کی تصدیق کرنا، آپ کے احکامات کی پیروی کرنا، جن چیزوں سے آپ نے روکا اور منع فرمایا ان سے بچنا، اور اللہ کی عبادت صرف اسی طریقے سے کرنا جو آپ لے کر کے آئے۔ صحیح مسلم میں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کام سے میں تمہیں روک دوں اس سے بچ جاؤ، اور جس کام کا میں حکم دوں اسے اپنی طاقت کے مطابق پورا کرو۔ لہذا کوئی بھی عبادت دو شرطوں کے بغیر قبول نہیں ہوتی۔ پہلی شرط اخلاص ہے، یعنی وہ عبادت صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہو، اور دوسری شرط متابعت ہے، یعنی وہ عبادت سنت کے مطابق ہو۔ یہ دو گواہیاں وہ چابی ہیں جس کے ذریعے انسان اسلام میں داخل ہوتا ہے، وہ راستہ ہے، وہ دروازہ ہے جس کے ذریعے اسلام میں انسان داخل ہوتا ہے، اور یہی جنت کی کنجی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کا آخری کلام لا الہ الا اللہ ہو وہ جنت میں داخل ہو گیا۔ محترم بھائیو، اسلام کا دوسرا رکن نماز ہے، جو دین کا وہ ستون ہے جس پر پورا دین کھڑا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دین کی اصل اسلام ہے، اس کا ستون نماز ہے، اور اس کی چوٹی جہاد ہے۔ نماز اسلام کا سب سے واضح رکن ہے جو دن رات میں بار بار دہرایا جاتا ہے۔ نماز قائم کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اسے اس کے تمام شرائط، ارکان اور واجبات کے ساتھ مکمل طور پر ادا کیا جائے، اس میں کوئی بھی کمی نہ ہو، بالکل اسی طرح کیا جائے جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ادا فرمائی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلو کما رأیتمونی وصلی، تم ویسے ہی نماز ادا کرو جیسے تم نے مجھے نماز پڑھتے دیکھا ہے۔ اسی طرح نماز کو مسجد میں جماعت کے ساتھ، مسلمانوں کے ساتھ ادا کرنا چاہیے، جیسا کہ مختلف حدیثوں میں اس کی وضاحت موجود ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے کہ مسلمانوں کے ساتھ، جماعت کے ساتھ نماز ادا کیا جائے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے نماز میں سستی کرنے والوں کو ڈرایا ہے، دھمکی دی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون، ویل ہے، تباہی ہے، ہلاکت ہے، جہنم میں ایک وادی ہے ان نمازیوں کے لیے جو اپنی نمازوں سے غافل ہیں۔ صحیح مسلم کے اندر ایک روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ منافق کی یہ نماز ہے کہ جو بیٹھا سورج کا انتظار کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ جب شیطان کے دو سنگوں کے درمیان غروب کے وقت پہنچتا ہے تو اٹھ کر 4 ٹھونگے مار لیتا ہے، چونچ کی طرح مارنے کی طرح چونچے مارتا ہے، اور اللہ کو بہت کم ہی یاد کرتا ہے۔ چنانچہ نماز کے اندر سستی اور کاہلی یہ نماز کے لیے یہ نقصان دہ ہے۔ یہ ان لوگوں کی طرح ہے جو ڈیوٹی کے وقت تو الارم لگاتے ہیں لیکن جب اٹھتے ہیں تو نماز کا وقت نکل چکا ہوتا ہے، حالانکہ اللہ کا فرمان ہے بے شک نماز مومنوں پر مقررہ وقتوں میں فرض ہے۔ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، اور نصوص سے ثابت ہے کہ جان بوجھ کر کے نماز چھوڑنا کفر ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ آدمی اور شرک و کفر کے درمیان فرق ہے، وہ نماز کا چھوڑنا ہے۔
اسی طرح اسلام کا تیسرا رکن زکوٰۃ ادا کرنا ہے۔ یہ مال کا وہ مخصوص حصہ ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مخصوص لوگوں کے لیے مقررہ وقت پر فرض کیا ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اور فصل کی کٹائی کے دن اس کا حق ادا کرو۔ اور چوتھا رکن زکوٰۃ ہے، یہ خالص اللہ کے لیے ہے۔ روزہ ہے، چوتھا رکن روزہ ہے، یہ خالص اللہ کے لیے ہے۔ حدیث قدسی میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ابن آدم کا ہر عمل اس کے لیے ہے سوائے روزے کے ہے، فَإِنَّهُ لِي، وہ میرے لیے ہے، وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، اور میں ہی اس کا جزا دوں گا۔ اور پانچواں رکن حج ہے، بیت اللہ کا حج ان لوگوں پر فرض ہے جو وہاں تک جانے کی استطاعت رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اللہ کے لیے لوگوں پر اللہ کے گھر کا حج فرض ہے جو وہاں تک پہنچنے کی طاقت رکھتے ہوں، اور جو کفر کرے، انکار کرے تو اللہ تمام جہان والوں سے بے نیاز ہے۔ تو اگر کوئی شخص صاحب استطاعت ہے تو اس پر فوری طور پر حج فرض ہو جاتا ہے، اور تاخیر کرنے پر وہ گنہگار ہوگا، کیونکہ اسے نہیں معلوم کہ مستقبل میں کیا بیماریاں یہ رکاوٹیں اسے حج سے روک دیں۔ محترم بھائیوں، یہ اسلام کے 5 ارکان ہیں جن پر دین کی بنیاد ہے۔ جس نے انہیں قائم کیا اس کا دین درست ہو گیا۔ کسی مسلمان کے لیے ان میں سست کرنا یا کسی ایک کو بھی چھوڑنا جائز نہیں ہے۔ ہر مسلمان پر لازم ہے کہ وہ ان ارکان کے ضروری احکامات سیکھے اور اپنی زیر نگرانی افراد یعنی گھر والوں، آل و اولاد اور بیوی بچوں کو بھی سکھائے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ تم میں سے ہر شخص نگہبان ہے، ذمہ دار ہے، اور ہر ایک سے اس کی رعیت کے بارے میں سوال ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے اسلام کے اندر مضبوطی عطا فرمائے اور اس کے ارکان کو صحیح طریقے سے ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور کسی بھی طرح کی سستی کاہلی سے ہمیں بچائے۔ آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی خیر خلقہ وسلم، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔